قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، انتظار کرم تست من اے میرا، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد۔ بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ جس طرح میں پڑھا ہوں سب مل کر میرے ساتھ پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم، مول کے عیب دار پھرتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر منعقد کی گئی ہے۔ ہم بریلی شریف سے آ رہے ہیں عرس اعلیٰ حضرت میں، اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ہی شریک ہو کر آ رہے ہیں، اس لیے تھوڑی تاخیر بھی ہوئی، اور ہم کو 6 بجے ایئرپورٹ پر بھی پہنچنا ہے، اس لیے بہت کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی بجائے مختصر سی گفتگو کریں گے۔ تھوڑا اس کا آواز ایک بار سب مل کے اس کو تیز کر دیں، آواز ایکو نہ بڑھائیں، آواز بڑھائیں۔ ایک بار سب مل کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین، وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ دیکھیے آج ہم سب لوگ جمع ہیں اور بڑا خوشی اور مسرت کا موقع ہے۔ اتنے سارے علماء کرام اور حفاظ کرام، مساجد کی ائمہ کرام موجود ہیں۔ ہم سب کو یہ سوچنا ہے اور یہ سچائی بھی ہے کہ اس وقت آج ہم دنیا میں موجود ہیں، زمین کے اوپر موجود ہیں، لیکن ایک وقت جلد آنے والا ہے کہ ہم اس دنیا سے کوچ کریں گے، دنیا سے رخصت کریں گے۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو لمبی عمر دے، لیکن کتنی بھی لمبی عمر پائیں ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب موت کا فرشتہ آیا تو اس نے کہا کہ چلیے میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو کون ہے؟ کہا میں موت کا فرشتہ ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور انہوں نے موت کے فرشتے کو زور سے مارا، تو ان کی ایک آنکھ نکل گئی۔ وہ اللہ کے پاس لوٹ کر آئے، کہنے لگے اللہ تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا کہ جو مرنا ہی نہیں چاہتا، دنیا سے کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے فرشتے کی آنکھ کو ٹھیک کر دیا اور فرمایا کہ ایک کام کرو، وہ میرا پیغمبر ہے، میرا کلیم ہے، میرا موسیٰ ہے، وہ ان کے پاس بیل لے کر کے جاؤ اور ان سے کہنا کہ اگر آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو اس بیل کے بدن پہ ہاتھ پھیر دو، تو جتنے بال جو ہے وہ بیل کے بدن کے آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔
ٹھیک ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ بیل لے کر کے گئے اور کہا کہ آپ جتنے سال تک یعنی آپ اس بیل کے بدن پہ ہاتھ پھیر دو، جتنے بال بیل کے آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی آپ کی عمر اللہ بڑھا دے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ اتنی سال تو میری عمر بڑھ جائے گی. بھئی کتنا بیل کتنا بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر بال کتنے ہوتے ہیں، جب ہاتھ پھیریں گے تو کتنے بال آئیں گے، یعنی کتنے ہزار سال کتنے 100 سال آپ کی عمر بڑھ جائے گی. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتنی عمر تو میری بڑھ جائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد تو پھر چلنا ہی پڑے گا. بھئی کتنے بھی سال انسان جیے اس کو تو کچھ کرنا ہی کرنا ہے. نوح علیہ السلام 1000 سال سے زیادہ جیے لیکن گئے دنیا سے، کوئی 100 سال، کوئی 500 سال، کوئی 300 سال. ایک دن ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے، یہ بات ہم سب کو یاد رکھنا ہے اور اس کا کوئی انکار کر بھی نہیں سکتا. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہوا کہ جس نے موت کا انکار کیا. فرعون جیسے کو بھی موت ماننا پڑا، نمرود جیسے کو بھی موت ماننا پڑا، یزید جیسے کو بھی موت ماننا پڑا. مومن ہو یا کافر، منافق ہو یا دجال، سب کو موت ماننا پڑا کہ موت تو آنی ہی ہے. اسی لیے موت کا انکار کوئی نہیں کرتا، سب موت کو مانتے ہیں. ہمیں بھی جانا ہے لیکن اصل جو آگے کی بات ہے وہ یہ ہے، جانے کو تو سب مانتے ہیں، جانے کے بعد کی داستان کیا ہے؟ جانے کے بعد کی داستان یہ ہے کہ جب ہم مرتے ہیں تو مرنے کے بعد اگر ہم نے اچھا عمل کیا ہے تو اس کا صلہ ملتا ہے، اور اگر عمل اچھا نہیں کیا ہے تو اس کی سزا ملتی ہے. اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکتی. یا مرضی کے مطابق جیتے ہیں. اللہ کی مرضی کے مطابق جینے کا مطلب کیا ہے؟ آج مثال کے طور پہ یہاں اتنی بڑی تعداد میں اس گاؤں کے لوگ بیٹھے ہیں. مولانا ندیم صاحب کہہ رہے تھے گاؤں کے لوگ ہیں 11 بجے کے بعد کوئی بیٹھے گا نہیں، لیکن الحمدللہ 11 کے بعد 12 بھی بج گئے، 12:30 بھی بج گئے، لیکن آپ میں سے کوئی اٹھ کر کے نہیں گیا. ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن تھوڑی دیر آپ ذرا سوچئے، ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور ہم گناہ کرتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا سب سے بڑا گناہ کیا؟ کبھی آپ نے سوچا اللہ سب سے زیادہ کب ناراض ہوتا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ نماز چھوڑنے سے بھی بڑا گناہ، روزہ توڑنے سے بھی بڑا گناہ، کسی کا گھر توڑنے سے بھی بڑا گناہ، بلکہ یہ کہہ لیں کہ معاذ اللہ مسجد توڑنے سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ یہ سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے کسی کا دل توڑنا. یعنی نماز توڑنے والے کو اتنا گناہ نہیں ملتا، روزہ توڑنے والے کو اتنا گناہ نہیں ملتا جو کسی کا دل توڑنے والے کو ملتا ہے. اور ایک بات بتاؤں، ہم سب سے زیادہ جو گناہ کر رہے ہیں وہ دل توڑنے والا گناہ ہی کر رہے ہیں. ہم کسی سے بات کرتے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میرے ان جملوں سے کتنوں کا دل ٹوٹے گا. ہم کوئی کام کرتے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میرے اس کام سے کتنوں کا دل ٹوٹے گا. ہم کسی کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے انداز سے ہمیں کبھی اطلاع ہی نہیں ہوتی ہے کہ میرے اس دیکھنے سے کتنوں کا دل ٹوٹے گا. یاد رکھنا کسی بھی انسان کی الٹی گنتی اس وقت تک شروع نہیں ہوتی جب تک وہ کسی کا دل نہ توڑے. آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہوتا ہے، اچانک آپ کا کاروبار ڈھپ پڑتا ہے، آپ کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا. کسی نے کچھ نہیں کیا، آپ نے کسی کا دل توڑا ہے. اس کی نحوست کی وجہ سے تمہارا کاروبار ریورس ہوا. آپ کو بہت عزت مل رہی ہوتی ہے، بہت وقار مل رہا ہوتا ہے. ایسے عالم کے اندر جو ہے کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ جو وہ بہت ترقی پہ جا رہے ہیں، عزت مل رہی، وقار مل رہا ہے، پھر آپ اچانک جو وہ ریورس آنے لگتے ہیں، پیچھے آنے لگتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کسی کا دل توڑا. یاد رکھنا یہ دل توڑنا اتنا بڑا گناہ ہے، بلکہ انسان تو انسان ہے. اگر آپ نے کبھی کسی چڑیا کی زندگی سے بھی کھلواڑ کیا، آپ نے کسی کتے
کتے کا بھی دل دکھایا تو بھی آپ کی الٹی گنتی شروع ہوتی ہے۔ آئیے میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، میں بہت لمبی میں نے کہا گفتگو نہیں کروں گا، اگر یہی گفتگو آپ کے سمجھ میں آ گئی تو سمجھنا میرا آنا کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا، اس زمانے میں ایک بستی میں ایک اللہ کے پیغمبر رہتے تھے، اللہ کے ایک نبی رہتے تھے۔ اس نبی پر اللہ نے وحی نازل فرمائی، اے میرے پیغمبر میں اس بستی کو 3 دن کے اندر جلا کر راکھ کر دوں گا۔ بہت دھیان سے سننا، بہت غور سے سننے کی بات ہے، آپ بہت اچھے سے سن رہے ہو، اللہ کرے آپ کے دل میں بات اتر جائے۔ اللہ اکبر۔ اس بستی کے نبی کو اللہ نے وحی فرمائی، دیکھیے میں اس بستی کو 3 دن کے اندر جلا کر راکھ کر دوں گا، نہ کوئی گھر بچے گا، نہ کوئی عبادت خانہ بچے گا، نہ کوئی درخت بچے گا، نہ کوئی کھیت بچے گا، نہ کوئی کھلیان بچے گا، سب جلا کر کے راکھ اور خاک کر دیے جائیں گے۔ بس بچنا ہے تو ایک چیز بچنا ہے، کیا بچے گا؟ وہ ایک ناچنے والی لڑکی ہے، ایک نچنیا عورت ہے، ایک فاحشہ گنہگار بدکار عورت ہے، صرف اس کا گھر بچے گا، اس کے گھر کے علاوہ کسی کا گھر نہیں، نہ نمازی کا، نہ روزے دار کا، نہ متقی کا، نہ پرہیزگار کا۔ البتہ آپ کو ایک کام کرنا ہے، اس نبی سے اللہ کہہ رہا ہے آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ 3 دن کے اندر اندر یہ بستی چھوڑ کر کے چلے جانا ہے، سب ختم، آپ کا گھر بھی ختم ہو جائے گا، نبی کا گھر بھی ختم کر دیا جائے گا، آپ کو جو ہے وہ بستی چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ اس لیے کہ اللہ دوسروں کی عبرت کے لیے نبی کو سزا نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ اللہ کا اعلان ہے کہ سب جلا دیں گے، سب ختم کر دیں گے، سب خاکستر کر دیں گے، لیکن ایک رقاصہ بدکار عورت کا گھر بچے گا۔ اس بستی میں ایک ولی رہتا ہے، اس ولی کا گھر بھی ہم جلا دیں گے، لیکن اس ولی کو بچانا چاہتے ہیں، اس ولی سے کہہ دو کہ وہ ولی بھی اگر اپنے گھر میں رہے گا تو وہ بھی جلا دیا جائے گا۔ اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر سے نکلے اور گھر سے نکل کر اس بدکار رقاصہ نچنیا عورت کے لڑکی کے گھر میں چلا جائے، اس گھر میں وہ رکے گا تو وہ بچے گا، ورنہ وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس پیغمبر نے اس ولی سے جا کر کہا، دیکھو بھائی اللہ کا ایک حکم آیا ہے کہ 3 دن میں اللہ بستی جلا کر ختم کر دے گا، مجھے بستی چھوڑنے کا حکم ہے، سب ختم ہو جانا ہے، اللہ کا گھر بھی جلا دیا جائے گا، یعنی مسجدیں بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ اللہ وہ بے نیاز ہے، اس کی اپنی شان ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، سب کے گھر ختم ہو جائیں گے، ایک بدکار عورت کا گھر بچے گا اور تمہیں حکم ہے اسی کے گھر میں چلے جاؤ تو تم بھی بچو گے، ورنہ تم بھی جلا دیے جاؤ گے، ہم بستی چھوڑ کر کے چلے۔ اس ولی نے کہا مجھے کیا، اللہ کا حکم تھا بدکاری سے بچنا، میں بچا رہا، اللہ کا حکم ہے بدکار عورت کے گھر میں جا کے رہو، ہم چلے جاتے ہیں، ہم بدکاری کو نہیں دیکھ رہے، ہم تو اللہ کے حکم کو دیکھ رہے ہیں۔ اس نے رکنے کے لیے کہا، رک گئے، اس کے گھر جانے کے لیے کہا چلے جاتے ہیں، اس نے مسلح اٹھایا، اس کے گھر پہ دستک دی، دستک دینے کے بعد گھر گیا، اس نے دروازہ کھولا، پہچان لیا اللہ کا ولی، ارے آپ ادھر کدھر؟ کہا کہ بہن ہمیں تمہارے گھر قیام کرنا ہے۔ کہا آپ کو پتہ ہے یہاں ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے، کہا وہ تیرا کام تو جان، ایک پردہ ڈال دیں گے، ہم اپنی عبادت کرنے بیٹھ جائیں گے، باقی کے اللہ مالک ہے۔ اس نے پردہ ڈال دیا، ان کو بٹھا دیا، اپنے کام میں مصروف ہو گئی، لیکن کوئی آیا نہیں، کیونکہ آگ برسنا شروع ہو گئی اور پورا گاؤں جل گیا، نہ درخت بچا، نہ کچھ بچا، نہ کچھ بچا، سب جل گیا۔ جب سب جل کر کے خاکستر ہو گیا، وہ پیغمبر دوبارہ آئے، جب جل کر کے سب بھسم ہو گیا، اسی کا گھر بچا، یہ عورت بچی، وہ ولی بچا، باقی کوئی نہیں بچا۔ اس پیغمبر نے پوچھا یا اللہ تو نے سب کو جلا دیا، سب کو خاکستر کر دیا، اس نچنیا رقاصہ بدکار عورت میں آخر کیا رکھا ہے کہ یہ بچی، اس کا گھر بچا، باقی کچھ نہیں بچا؟ تو اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر دراصل بات یہ ہے، اب سننا، دراصل بات یہ ہے کہ اس بستی میں ایک کتا آیا تھا، اس کتے کو کھجلی کی بیماری تھی، ایک کتا آیا تھا، اس کتے کو کھجلی کی بیماری تھی۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ کتا ہے، کھجلی کی بیماری ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، تو لوگوں نے اس کو کھجلی کی بیماری دیکھ کر ڈنڈے سے اس کی خوب پٹائی کی اور اس کے ہاتھ، اس کے پیر توڑ دیے، اس کتے کے پیر توڑ دیے، اس کو لنگڑا کر دیا، نہ کھانا
کھانا دیا نہ پانی دیا، اس کے پیر توڑ کے اس کو لنگڑا کر دیا۔ وہ کتا اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے اس رقاصہ کے گھر پہ پہنچا تو رقاصہ نے کتے کو دیکھا، پہلے تو کھجلی ہے، لوگوں نے اس کے پیر توڑ دیے ہیں، تو رقاصہ نے کہا لوگ یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ یہ کتا ہے، لوگ یہ کیوں دیکھتے کہ یہ کتا ہے، لوگ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے؟ اللہ کی مخلوق دیکھتے نا۔ تو اس نے اس کو پٹی کی، مرہم کیا اور کتے کو چلنے پھرنے کے قابل بنایا۔ تو پوری بستی نے کتے پہ ظلم کیا، جنہوں نے ظلم نہیں کیا انہوں نے ظلم ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو ہم نے فیصلہ کیا کہ پوری بستی کو کتے پہ ظلم کرنے کی وجہ سے، کتے کا دل توڑنے کی وجہ سے پوری بستی کو جلا کے خاکستر کر دیں گے۔ اور اس رقاصہ نے کتے پہ رحم کیا، یہ سوچ کر کے یہ میری مخلوق ہے، تو ہم نے اس کے سارے گناہ بخش دیے اور اس کو اپنا مقبول بندہ بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائے، اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کتے پہ ظلم ہو تو جو ظلم کرے اس کو گھر بھی جلایا، اور جو اس ظلم پہ چپ رہا اس کا گھر بھی جلایا۔ اب بتائیے جب کوئی کتے پہ ظلم کرتا ہے تو اللہ اس کو اتنا برباد کرتا ہے، اب مجھے بتائے جو اپنی بیوی پہ ظلم کرے گا اللہ اس کو کتنا برباد کرے گا، جو اپنے ماں باپ پہ ظلم کرے گا اللہ اس کو کتنا برباد کرے گا، جو اپنے پڑوسی پہ ظلم کرے گا اللہ اس کو کتنا برباد کرے گا، جو اپنے گاؤں والے رشتہ دار چچا تایا بہن پھپھی خالہ ماموں ان پہ ظلم کرے گا اللہ اس کو کتنا برباد کرے گا۔ دیکھو اللہ کسی کو زمین کے اوپر عذاب دیتا ہے اور کسی کو زمین کے اندر عذاب دیتا ہے۔ اس لیے اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی بیوی پہ ظلم کرتے ہیں، ہم اپنے پڑوسی پہ ظلم کرتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ پہ ظلم کرتے ہیں، ہم اپنے بھائیوں پہ ظلم کرتے ہیں، ہم اپنی بہنوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس محبت نہیں ہے، ہم محبت سے ہمارے دل خالی ہو گئے۔ اور یاد رکھنا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ دلوں کا توڑنا ہے۔ ایک دن میں کتنی بار بیوی کا دل توڑتے ہو، ایک دن میں کتنی مرتبہ ماں باپ کا دل توڑتے ہو، ایک دن میں کتنی مرتبہ پڑوسیوں کا دل توڑتے ہو۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، اللہ اکبر، جو اپنے ماں باپ کا دل توڑتا ہے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ ماں کو ڈانٹ رہے ہیں، باپ کو ڈانٹ رہے ہیں، ماں کو گالیاں دے رہے ہیں، باپ کو دھکے دے رہے ہیں، ماں باپ کھانے کے لیے محتاج ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آؤ دل کے کانوں سے ایک حدیث پاک کا مفہوم سن لو، میری قوم کے جوانوں، ماں باپ کو دھکے دینے والے، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والے، ماں باپ کو ستانے والے، ذرا سنو سنو، مرنا ہے اور ایمان پہ مرنا ہے۔ ایک صحابی تھے، صحابی رسول، دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، دنیا سے کوچ کر رہے ہیں، ان کا نام علقمہ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ہمارے عقیدے میں صحابی اس کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھے اور ایمان پہ دنیا سے جائے، اور جو صحابی ہیں اس ہمارے عقیدے کے مطابق ایمان پہ دیکھ کر ایمان سے جانے والا، جیسے جنت کا ہونا یقینی ویسے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی۔ لیکن اب سنو، صحابی رسول حضرت علقمہ دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن موت کے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا۔ ایک صحابی دوڑتے دوڑتے آئے، یا رسول اللہ، علقمہ کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد فرمایا کیا علقمہ کی ماں حیات ہے؟ دیکھو غور کیجئے کہ زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے تو حضور نے یہ نہیں پوچھا کہ علقمہ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں، روزہ رکھتے تھے، ایسے سب نہیں پوچھا۔ کیا پوچھا؟ ان کی اماں حیات ہے کہ نہیں؟ کہا حیات ہے۔ کہا بلاؤ بڑی بی کو، وہ آئی، حضور نے پوچھا تم اس سے راضی ہو کہ ناراض؟ انہوں نے کہا ناراض۔ کیا کہا؟ ناراض ہوں، میں خوش نہیں ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میں کوئی مشورہ دیتی تھی، اس کی بیوی کوئی مشورہ دیتی تھی، وہ بیوی کا مشورہ مان لیتے تھے، میرا نہیں مانتے تھے، تو میرا دل دکھتا تھا، تو دل دکھنے کی وجہ میں ناراض ہوں۔ حضور نے فرمایا اسی لیے ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا۔ تو ان کی ماں سے کہا بھئی ان کو معاف کر دو۔ انہوں نے کہا میرا دل اتنا دکھا ہے میں معاف نہیں کروں۔ تو سرکار نے کہا ٹھیک ہے، نہیں معاف کرو گی تو صحابوں کا جاؤ لکڑیاں جمع کرو۔ لوگوں نے جیسی ہٹنا شروع کیا تو انہوں نے پوچھا حضور یہ لکڑیاں کا کیا کریں گے آپ؟ تو کہا کہ تم معاف نہیں کر رہی ہو نا اپنے بیٹے کو، تو لکڑیاں جمع کر کے میں اس میں آگ لگاؤں گا اور اس میں آگ لگا کے تمہارے بیٹے کو زندہ جلا دوں گا۔ تو ماں ہوتی ہے،
ماں تڑپ گئی، ممتا تڑپ گئی، ماں نے کہا حضور ایسا مت کیجئے میرے بیٹے کو۔ فرمایا نادان ماں، جب تو اپنے بیٹے کو دنیا کی آگ میں جلتا نہیں دیکھ رہی ہے تو اپنے بیٹے کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے کیسے دیکھے گی؟ معاف کر اپنے بیٹے کو۔ تو جیسے انہوں نے کہا حضور میں نے معاف کیا، تو جیسے انہوں نے معاف کیا ادھر ان کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو گیا۔ دیکھا ماں جب تک ناراض تھی صحابی رسول کے زبان پہ کلمہ نہیں آیا دنیا سے جاتے ہو، اور جب ماں راضی ہو گئی اللہ نے ان کی زبان پہ کلمہ جاری کیا۔ تو اگر ماں ناراض ہو، حالانکہ انہوں نے جان بوجھ کے ناراض نہیں کیا، انجانے میں ناراض ہو گئی تو ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا، اور ہم تو صحابی بھی نہیں، ہم تو ولی بھی نہیں، ہم تو نیک بھی نہیں، اگر ہم نے ماں باپ کا دل دکھایا تو ہماری زبان پہ مرتے وقت کلمہ کیسے آئے گا؟ آپ اپنے آپ میں تھوڑا ڈوب کے سوچئے کہ ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو آپ لوگ۔ میں اکثر کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، اس گاؤں جیسے ابھی ہم بیان کر رہے ہیں، آپ لوگ پیسہ لا کے رکھ رہے، نذرانہ دے رہے ہیں، ہم آئے تو آپ مسافے کے لیے دوڑے اور سب نے ہاتھ چومے، بڑی عزت کی، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ لیکن ہم ایک بات پوچھتے ہیں کہ جس طرح آپ لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہو کیا اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومتے ہو؟ بتائیے، نہیں چومتے۔ ماں باپ سے کبھی ہاتھ بھی نہیں ملاتے، بلکہ ماں باپ کو تو بوجھ سمجھتے پتہ نہیں کتنی جلدی ماں باپ مر جائیں، یہ بڈھے مر جائیں تو ہمیں چھٹی ملے۔ کچھ نوجوان لڑکے ایسے ہیں ماں باپ کو بوجھ سمجھتے۔ لیکن ایک بات میں سچی کہوں، ہم لوگوں کے ہاتھ چومنے سے تمہیں وہ نہیں ملے گا جو اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومنے سے ثواب ملے۔ تو ہمارے ہاتھ چومنا اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا ماں باپ کے ہاتھ چومنا قیمتی ہے۔ ہمیں خوش کرنا اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا ماں باپ کو خوش کرنا۔ ایک بات، چلیں ہم زیادہ سے زیادہ دعا دے جائیں گے، بھئی مولانا صاحب ہے، سید صاحب ہے، خطیب صاحب ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، دعا اچھی بات ہے، ان کی دعا بھی قبول ہے، اللہ والوں کی دعا قبول ہے۔ لیکن اگر اللہ چاہے تو رد بھی کر دے۔ اللہ تو اللہ ہے نا، اللہ جس کی دعا چاہتا ہے قبول کرتا ہے، چاہے اللہ بڑے بڑے نیک لوگوں کی دعا بھی رد کرتا ہے، بلکہ کبھی کبھی تو وہ ولی لوگ کی دعا بھی رد کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ ہے بھئی، اس کی اپنی مرضی کی بات ہے نا، اللہ کی مرضی کے آگے کس کی چلتی ہے؟ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے ولیوں کی دعا بھی روک دیتا ہے۔ اللہ پہ کسی کی دعا قبول کرنا فرض و واجب نہیں ہے، بلکہ اللہ کبھی کبھی تو نبی کو بھی دعا سے روک دیتا ہے۔ اللہ پاک کبھی کبھی نبی کو بھی دعا سے، قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے دعا کی، اللہ نے کہا تو دعا نہیں کرنا ان کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی کو روک دی، آپ دعا نہیں کرنا، تو میرا خلیل ہے، بڑا پیارا ہے، لیکن میں نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے تو ان کے لیے دعا نہیں کرنا۔ اللہ ولیوں کی دعا بھی روک دیتا ہے، نبیوں کی دعا۔ ہاں بس ایک ہستی ہے جس کی دعا اللہ کبھی نہیں روکتا، وہ کون ہے؟ وہ ہمارے نبی ہیں۔ وہ کون ہے ہمارے؟ ہاں، ان کی دعا نہیں روکتا۔ ان کی دعا کی شان کیا ہے؟ ہمارے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، کیا مزے میں کہتے ہیں، عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا۔ ارے جس کی دعا کے لیے اجابت بھی جھکا کرتی ہے اسے دعائے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ سب کی دعائیں قبولیت ڈھونڈتی ہے، میرے نبی کی دعا وہ دعا ہے کہ ہر دعا قبولیت کو تلاش کرتی ہے، اور یہاں قبولیت دعائے محمد کو تلاش کرتی ہے، بلکہ صرف تلاش نہیں کرتی ہے، قبولیت جس دعا پہ جھک کر کے ملتی ہے اس کو دعائے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی دعا کی شان یہ تو اللہ جس کی دعا کو چاہے روک دے، لیکن ایک دعا اللہ، بولے ایک دعا اللہ نہیں روکتا۔ وہ دعا کس کی ہے؟ کس کی دعا ہے؟ ہمارے نبی کی دعا۔ اب حضور فرماتے ہیں دعا والدہ لولدہ کا دعائی لکم، کہ تمہارے باپ کی دعا ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں۔ آقا بتا رہے ہیں یعنی جیسے میں محمد دعا کرتا ہوں تو اللہ میری امت کے حق میں میری دعا کو رد نہیں کرتا، ایسے ہی اللہ تمہارے باپ کی دعا کو تمہارے حق میں کبھی رد نہیں کرتا۔
یعنی سب کی دعا رد ہونے کا چانسز ہے، لیکن ایک دعا میرے نبی کی دعا امت کے حق میں رد نہیں ہوتی، اور ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ دیکھیے، اور ہم اس دعا کو چھوڑ کر سب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ بھائی پیر صاحب سے محبت کرو، اچھی بات ہے، ہمارے مولانا آصف ہیں، ان علماء سے محبت کرو، اچھی بات ہے، سید صاحب سے محبت، لیکن سب سے محبت اپنی جگہ، لیکن تمہاری قسمت کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ تمہارے ماں باپ کی دعا ہے۔ تمہارے حالات کو ایک سیکنڈ میں اگر کوئی بدل سکتا ہے تو وہ تمہارے ماں، اور تم ان کا دل دکھائے پھر رہے ہو، ان کو دوا کو پیسے نہیں دیتے، ان سے جھگڑا کرتے ہو، ان سے اونچی آواز سے باتیں کرتے ہو۔ سرکار غریب نواز بیان کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کا نامہ اعمال تولا جائے گا، اور اس کے نامہ اعمال میں پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوگی۔ کیا ہوگی؟ پہاڑوں جیسی، نامہ عمل میں پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوگی۔ وہ اترائے گا اپنی نیکی کو دیکھ کہ میں پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آیا، لیکن جب اس کے نامہ عمل میں وہ نیکیاں رکھی جائے گی تو اللہ کا ترازو بھر جائے گا۔ یعنی کتنی نیکیاں ہوگی؟ اللہ کا ترازو، دنیا کا ترازو نہیں، اللہ کا ترازو۔ اور اللہ کا ترازو کتنا بڑا ہے؟ زمین اور آسمان اللہ کے ترازو میں رکھو تو ایک انگوٹھی کے چھلے کی طرح نظر آئے، اتنا بڑا اللہ کا ترازو ہے۔ اب غور کیجئے، جس میں زمین اور آسمان چھلے کی طرح دکھیں، اتنے بڑے ترازو میں جس کی نیکیوں سے پورا ترازو بھرے گا وہ نیکیاں کتنی زیادہ ہوگی۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کا ترازو اس کی نیکیوں سے بھر جائے گا تو وہ سوچے گا، او میں نے کتنی نیکی کی، کتنی نیکی کی، کتنی نیکی کی۔ ایسے میں اس کے گناہ کے پلڑے میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا گرے گا تو اس کی ساری زندگی کی نیکی ختم ہو جائے گی۔ گناہ کے پلڑے میں چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا گرے گا، ساری نیکی برباد، ساری نیکی ختم۔ اور اللہ فرمائے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ اور اس کو جہنم میں پھینک دو۔ وہ کہے گا میں جہنم میں جاتا ہوں، تیرا حکم ہے، لیکن مولا آخر کیا وجہ ہے، کیا بات ہے کہ اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا کیا تھا جس نے میری ساری زندگی کی نیکی کو برباد کر دیا، ہلکا کر دیا، ختم کر دیا؟ تو اللہ فرمائے گا تو نے ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ، غور سے سننا میرے جوانوں، مائیں اور بہنیں موجود ہیں ان کی بھی توجہ، اللہ فرمائے گا تو نے ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کے سامنے چلا کر بات کی تھی۔ ایک بار کیا کیا تھا؟ گالی نہیں دی تھی، غصہ نہیں کیا تھا، مارا نہیں تھا، ماں باپ کو پیٹا نہیں تھا، گھر سے نہیں نکالا تھا، ماں باپ کو بھوکا نہیں رکھا تھا، بلکہ کیا صرف ایک بار ان کے سامنے آواز اونچی کر کے، اونچی آواز کر کے تو نے بات کی تھی۔ ایک بار چلا کے تو نے بات کی، وہ ایک گناہ ایسا تھا جس نے تیری ساری زندگی کی نیکی کو، پہاڑوں جیسی نیکی کو ہلکا کر دیا، جس سے اللہ کا ترازو بھر گیا، وہ ساری نیکی ہلکی ہو گئی۔ کس وجہ سے؟ ایک بار چلا کے بات کی تھی۔ میرے بھائیوں بتاؤ آج کیا کر رہے ہو؟ محبت ختم ہے، بستیوں میں آگ لگی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑ رہا ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے لڑ رہا ہے۔ بس جاتے جاتے ایک آخری بات کہتے ہیں، وہ چلا جاؤں۔ فوائد الفواد میں، فوائد الفواد بہت مستند کتاب ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار کی کے ملفوظات کے اوپر یہ مشتمل ہے۔ اتفاق سے آج سرکار محبوب الہی کے یہاں بہت بڑے پیمانے پر یہ سفر کی آخری تاریخوں میں آپ کے یہاں جو ہے وہ آپ کی والدہ کو جو سلام کرنے کی آخری تاریخ تھی اس کا وہ منایا جاتا ہے سرکار محبوب الہی کے یہاں۔ تو اس نسبت سے بھی سن لیں، بہت بڑے پیمانے پہ جشن ہوتا ہے سرکار محبوب پاک میں ان آخری تاریخوں میں، اس لیے کہ جب آپ اپنی والدہ کو چاند کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے گئے تو ماں نے یہی کہا تھا نا کہ بیٹا اس سفر کے مہینے کی تو مبارکباد پیش کرنے کے لیے آیا ہے، جب ربیع الاول کا چاند دکھے گا تو چاند کی مبارکباد کس کو پیش کرے گا؟ اس کا مطلب آپ کی امی نے کہا تھا کہ تیری ماں دنیا میں نہیں رہے گی،
تو آپ نے اپنی ماں سے کہا تھا ماں جب تم دنیا سے جا رہی ہو تو مجھے کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہی ہو؟ تو آپ کی امی نے کہا تھا میں تجھے اللہ کو سونپ کر کے جا رہی ہوں، اللہ کے بھروسے چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ بہرحال ایک طویل داستان ہے وہ، لیکن فوائد الفوائد میں جو واقعہ ہے وہ اس کو سن لیں، اس کا مفہوم پیش کر لیں۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہا کہ اے عائشہ تم نے ہمارا دل خوش کر دیا، ہم تم سے بہت خوش ہیں، تم سے بہت راضی ہیں، تم نے دل خوش کیا، تم سے خوش ہے، تم سے راضی ہے، تو آج ہم تمہارے لیے اعلان کرتے ہیں کہ تم کو جو مانگنا ہے ہم سے مانگو، تم جو مانگو کہ ہم تم کو دے دیں گے۔ کیا کہا؟ تم جو مانگنا ہے ہم سے مانگو، تم جو مانگو کہ ہم تمہیں دے دیں گے۔ ام المومنین نے سوچا جس نبی نے بن مانگے سب کچھ دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں، تو بن مانگے اتنا دیا اور آج کہتے ہیں جو مانگو گی مانگو ہم تمہیں دیں گے۔ تو آج مانگنے کی بات ہے تو کیا مانگو؟ وہ سوچو جب بن مانگے سب دے دیا تو آج ایسی کچھ یونک چیز مانگیں گے جو کسی نے نہیں مانگا ہو، تو اس کے لیے کیا کریں؟ کسی سے مشورہ کریں۔ تو مشورہ کس سے کریں؟ اپنے ابا جی سے کریں۔ اپنے ابا جی کے پاس سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس گئی اور جا کر کہا ابا جان حضور کہتے ہیں جو مانگیں گی دیں گے، کیا مانگو؟ تو صدیق اکبر نے کہا بیٹی بن مانگے تو انہوں نے سب دے ہی دیا ہے، ایک کام کرو حضور سے پوچھو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ معراج میں گئے تھے تو معراج میں جانے کے بعد آپ نے اللہ سے کیا کیا باتیں کی، آپ نے کسی کو نہیں بتایا، وہ بتائیں۔ چونکہ حضور نے کہا نا کہ جو مانگیں گے دیں گے، تو یہ تو راز کی بات راز میں ہی ہے، کسی کو بتایا نہیں، پوچھو تو صحیح حضور سے۔ گئے یا رسول اللہ آپ نے معراج میں اللہ سے جو باتیں کی کسی کو نہیں بتایا، آج آپ نے وعدہ کیا کہ جو مانگیں گے دیں گے، تو ہمیں وہ راز بتا دیجئے۔ اور سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، اب تمہیں وعدہ جو کیا تھا تو سب تو نہیں بتاتے، ایک بات جو اللہ نے راز کی باتیں کی اس راز میں سے ایک راز تم کو بتا دیتے ہیں، چونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا۔ اور راز یہ ہے کہ جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ کی امت میں کوئی کتنا بھی پاپی ہوگا، مجرم ہوگا، گنہگار ہوگا، لیکن اگر اس نے ایک کام کیا ہوگا نا، ایک کام جو ہم بتا رہے ہیں، تو ہم پاپی مجرم گنہگار ہونے کے بعد بھی اس کو بے حساب، کوئی حساب نہیں لیں گے، بے حساب جنت میں داخل کر دیں گے۔ صرف اس کی زندگی میں ایک کام ملنا چاہیے بس، وہ ایک کام کون سا ہے؟ اس نے کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑا ہوگا، کسی کا دل خوش کیا ہوگا، کسی کا دل خوش کیا ہوگا، کسی کے دل کو جوڑا ہوگا۔ دل خوش کرنے والے کو کتنا بھی پاپی ہوگا ہم اس کو بے حساب جنت میں داخل کریں گے۔ ام المومنین خوش ہوئی کہ یار کہ جس کسی کا دل جوڑ دو، کسی کا دل خوش کر دو تو کتنے بھی گنہگار ہو بے حساب جنت ملے گی۔ اپنے ابا کو بتایا تو صدیق اکبر رونے لگے۔ صدیقہ نے کہا ابا جان اتنے سستے میں جنت مل رہی ہے کہ دل خوش کرو جنت ملے، دل جوڑو جنت ملے، وہ بھی بے حساب، حساب کتاب نہیں، بے حساب جنت ملے، اور آپ رو رہے۔ فرمایا بیٹی تو نے سکے کا ایک رخ دیکھا ہے، تو نے دوسرے رخ پہ توجہ نہیں کی ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا کتنا بھی پاپی ہو دل جوڑو تو بے حساب جنت ملے۔ تو اس کا یہ مطلب نہ نکلا کہ کتنا بھی نیک ہو دل توڑے تو جہنم ملے، دل جوڑو تو جنت ملے نا، اور دل توڑو تو میں اس سے رو رہا ہوں کہ ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹا ہو۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے روزے توڑے مگر کسی کا دل نہیں توڑا، روزے توڑے مگر کسی کا دل نہیں توڑا۔ ایک مرتبہ امام حسن بصری ایک سفر میں تھے، جنگل سے جا رہے تھے تو رستے میں ایک پانی بیچنے والے بہشتی کو دیکھا۔ بہشتی سمجھتے ہیں؟
بیچتی پانی بیچنے والا وہ کہہ رہا تھا لوگوں مجھ سے پانی خرید لو، لوگوں مجھ سے پانی خرید دو، صبح سے میرا کسی نے کچھ خریدا نہیں ہے، پانی خریدا نہیں ہے، میں اپنے بچوں کو کیا لے جاؤں گا، میرے بچوں کو کیا کھلاؤں گا، بچوں کو کیا پلاؤں گا۔ بس ایسے میں حسن بصری پہنچے، پیسے دیے، پانی لیا اور پینے لگے۔ تو مریدین نے کہا سرکار آپ کا روزہ تھا، آپ نے روزہ توڑ دیا۔ تو حسن بصری کہتے ہیں بیٹو نفل روزہ تھا، آج توڑ دیا، کل اس کی قضا کر لیں گے، لیکن اگر اس کا دل ٹوٹ جاتا تو اس کی قضا کب کرتے؟ روزہ ٹوٹنے کی تو قضا ہے، دل ٹوٹنے کی قضا کب کرتے؟ بس میں اتنا ہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر دنیا میں بھی خوش رہنا ہے اور آخرت میں بھی خوش رہنا ہے، گھر کے کمرے میں بھی خوش رہنا ہے اور قبر میں بھی سکون سے سونا ہے، تو ایک پالیسی پر عمل کرو کہ اپنی ذات سے کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ کبھی کسی سے بات کرو اچھی بات کرو، پیار کی بات کرو، کسی کے ساتھ برتاؤ کرو اچھا کرو، لڑائی جھگڑا مت کرو۔ ذات کے لیے لڑنا یہ کتوں کا کام ہے، ذات کے لیے لڑنا یہ مومنوں کا کام نہیں ہے، مسلمانوں کا کام نہیں، کتے لڑتے ہیں۔ محبوب الہی کی بارگاہ میں آپ کے ایک مرید آئے، کہنے لگے میرا پڑوسی بہت ستاتا ہے، بہت لڑتا ہے۔ کہا بیٹا معاف کر اس کو، چھوڑ، نظر انداز کر۔ کہا نہیں پھر وہ بہت ستاتا ہے۔ بیٹا معاف کر اس کو، کوئی بات نہیں۔ کہا نہیں بہت ستاتا ہے، میرے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے، مجھے اجازت دیجئے میں بھی کانٹے بچھاؤں۔ فرمایا نہیں بیٹا، کانٹوں کے مقابلے میں کانٹے نہیں بچھائے جاتے، اگر کانٹوں کے مقابلے میں کانٹے بچھاؤ گے تو دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ کانٹے بچھا کر دل کو سکون نہیں ملتا، کانٹے اٹھا کر دل کو سکون ملا کر۔ اس لیے آج آپ کہتے ہو نا مولانا ہمارے پاس سب کچھ ہے، پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں، یہ کپڑا ہے، روزی ہے، روٹی ہے، سکون نہیں، سب ہے سکون نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے پاس سب ہے، سکون کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ تم دوسروں کو سکون نہیں دے رہے ہو، دوسروں کا سکون چھین رہے ہو۔ جو دوسروں کا سکون چھینتا ہے اللہ اس سے اس کا سکون چھین لیتا ہے۔ کسی کے اچھا رشتہ آتا ہے تم بگاڑ دیتے ہو، کسی کی روزی روٹی اچھی چلتی ہے تم اس پہ جادو کرنی کرتب کرنے لگتے ہو، کسی کو خوش دیکھتے ہو تم جلتے رہتے ہو، لوگوں کا دل توڑتے ہو، جھگڑا کرتے ہو، گالی دیتے ہو، فساد۔ تو یاد رکھو ایک مومن جو ہوتا ہے نا، مومن وہ کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتا۔ اب آپ کہیں گے چلو میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، لوگ میرا دل دکھائیں تو اس سے کیا؟ یہ بھی تو ایک بات ہے نا بھئی، چلو میں نے کسی کا دل نہیں دکھانا لیکن کوئی میرا دل دکھائے، وہ تو بہت اچھی بات ہے۔ کوئی آپ کا دل دکھائے تب تو آپ کی چاندی چاندی ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ جب کوئی ہمارا دل دکھاتا ہے اور ہم صبر کرتے ہیں تو نماز روزے اور تلاوت اور عبادت سے جتنا ثواب نہیں ملتا، دل دکھانے پہ صبر کرنے کی برکت سے اللہ اس سے زیادہ ثواب دیتا ہے۔ میں تو آخری بات کہنے چلا تھا، ایک بات سن لیجئے، عرض کروں۔ ایک بہت بڑے ولی ہیں، ان کا نام ہے سید احمد کبیر رفاعی، نام سنا ہے؟ بہت بڑے دنیا میں جو 5 بڑے ولی ہیں نا، بہت بڑے 5 ولی، تو 5 ولیوں میں ان کا نام دوسرے نمبر پہ آتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ سارے ولیوں کے سردار کون؟ ہمارے غوث اعظم، اور غوث اعظم کے بعد کس کا نام لوگ لیتے ہیں؟ احمد کبیر رفاعی، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے ولی۔ ان کا ایک مرید تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ امت محمدیہ کے بہت بڑے ولیوں میں جس کا نام دوسرے نمبر پر آئے تو بھائی کوئی چھوٹا موٹا آدمی ہے؟ اتنی بڑی ہستی۔ ان کے مرید نے خواب دیکھا کہ ہمارے پیر و مرشد سید احمد کبیر رفاعی مقام صدیقیت پہ فائز ہے۔ کس مقام پہ فائز ہے؟ مقام، بولو کس مقام پہ؟ مقام صدیقیت، مل کے بولو مقام صدیقیت۔ کیا مطلب ہوا؟ نبوت کے بعد اگر سب سے بڑا کوئی مرتبہ ہے تو کس کا مرتبہ ہے؟ صدیق کا۔ تو نبوت اور صدیقیت کے بیچ میں کوئی مرتبہ نہیں ہے، نبوت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ مقام صدیقیت ہے۔ اب مرید نے دیکھا کہ ہمارے پیر و مرشد احمد کبیر رفاعی مقام صدیقیت پہ فائز ہو گئے، مگر مرید تھا، اس زمانے کے مرید بڑا ادب کرتے تھے پیر لوگوں کا، تو خواب بیان کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی پیر صاحب سے۔ پیر صاحب سے خواب بیان کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، نہیں بیان کیا۔
ایک دن پیر صاحب سے ملنے ان کی خانقاہ میں جا رہا تھا مرید، تو کیا دیکھا کہ پیر صاحب کھڑے ہیں اور کوئی عورت ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے. کوئی عورت پیر صاحب کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے، بدتمیزی. اس نے دور سے دیکھا، ارے پیر صاحب کے ساتھ کوئی عورت بدتمیزی کر رہی. تو غور سے دیکھا تو یہ کوئی عورت اجنبی عورت نہیں ہے. یہ کون ہے؟ پیر صاحب کی خود کی بیوی بدتمیزی کر رہی. یہ دور ہٹ گیا، مرید تھا، ادب والا تھا، دور ہٹ گیا. جب وہ بدتمیزی کر کے چلی گئی تو پھر پیر صاحب سے، آج کل کا مرید ہوتا تو اور قریب جا کے دیکھتا کہ پیر صاحب، مرید ہی بدماش ہے آج کل کے، اللہ ماشاءاللہ. وہ مرید کو پیر صاحب کے سامنے خواب بیان کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. آج کل کے مرید تو پیر صاحب سے ہنسی مذاق کرتے بیٹھے. یہ حال ہے نہ، اللہ ماشاءاللہ. پیر ویسے رہے نہ مرید ویسے رہے، اللہ ماشاءاللہ. وہ پیر بھی احمد کبیر تھے نا، آج کون ہے احمد کبیر؟ بہرحال تو میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں، سب ایسے نہیں ہیں، کچھ بہت اچھے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں. پیر بڑے بڑے پیر ابھی بھی اچھے ہیں دنیا میں. تو پیر صاحب کے ساتھ بدتمیزی کر کے جب ان کی بیوی چلی گئی تو یہ مرید بعد میں گیا تو دیکھا پیر صاحب کی گردن پہ سب خونا خون ہے، لہو، یعنی اتنی بدتمیزی کی کہ پیر صاحب کو زخمی کر دیا. تو اس نے پوچھا مرید نے، سرکار یہ جو آپ کے ساتھ میں جو بدتمیزی بے ادبی کر رہی تھی یہ ہماری مخدومہ پیرانی صاحبہ تھی نا؟ آپ نے فرمایا ہاں بیٹا. آپ کو لغولان کر دیا اس نے، آپ کو زخمی کر دیا اس نے، اور آپ نے اس بدتمیز عورت کو کچھ کہا نہیں. حضرت میری گزارش ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اس کو طلاق دے دو، اس کو گھر سے نکال دو. جو اتنی بدتمیز عورت ہو کہ آپ کو زخمی کر دیے، لہو لہان کر دیے، خونا خون کر دیے، اور آپ نے اس کو کچھ کہا بھی نہیں، اس کو طلاق دیجیے، گھر سے نکالیے. احمد کبیر رفاعی سرکار نے کہا نہیں بیٹا، وہ بدتمیز نہیں ہے، بیٹا وہ بدتمیز نہیں ہے، وہ تو میری محسنہ ہے بیٹا. میں اس کو طلاق نہیں دوں گا، میں اس کو گھر سے نہیں نکالوں گا. کہا وہ کیوں؟ کہا تو نے جو خواب دیکھا تھا نا، جو مجھے نہیں بتایا کہ میں مقام صدیقیت پہ فائز ہو گیا، یہ جو مقام صدیقیت پہ فائز ہوا وہ تلاوت کی وجہ سے نہیں، نفل نماز کی وجہ سے نہیں، نفل روزے کی وجہ سے نہیں، یہ بدتمیزی کر کر کے میرا دل دکھاتی ہے اور میں صبر کرتا ہوں، اسی صبر کی وجہ سے اللہ نے مجھے مقام صدیقیت عطا فرمایا. دیکھا، یہ ہے دل دکھانے پہ صبر کرنے کی برکت. اس لیے ہم کسی کا دل نہ دکھائیں، اور اگر کوئی اپنا دل دکھا دے تو اس کو احساس بھی مت ہونے دو، صبر کرتے چلے جاؤ، اللہ تمہیں بہت اجر دے گا. یاد رکھنا، یہاں جتنا صبر کرو گے قبر میں اس کا صلہ ملے گا، اور آپ کی قبر انشاءاللہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. بولو آج کے ساتھ سب سے پیار محبت سے رہو گے نا انشاءاللہ؟ کسی کا دل دکھاؤ گے نہیں؟ دکھاؤ گے نا انشاءاللہ. اور خاص طور پہ اپنے ماں باپ کے دل کا، اپنے رشتہ داروں کے دل کا، بھائیوں کے بہنوں کے دل کا بہت خیال کرو. سب کے لیے قربانی دو، سب کے ساتھ نیک سلوک کرو، دنیا میں بھی سکون سے رہو گے، آخرت میں بھی. بہت اچھا عنوان لگا مجھے، میں تو چاہتا ہوں کہ اس پر اور باتیں ہوں. یہ عنوان بہت ضروری ہے، جلدی سے یہ عنوان میرے ذہن میں بھی نہیں آتا. آپ لوگ کی محبت کو دیکھ کر میرے ذہن میں آ گئی بات، تو میں نے عرض کر دیا. دل چاہتا ہے کہ اور باتیں کروں، لیکن ایئرپورٹ پہ صبح 6 بجے تک بھی پہنچنا ہے، اس لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان میں اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. اچھا صلاۃ والسلام، ایک شعر صلاۃ والسلام کا پڑھتے پھر دعا کر لیتے. چلیے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں لایا پہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا،
مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس محفل کو قبول فرما لے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہمیں نمازی بنا دے، تلاوت قرآن کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں لوگوں کے دل کا خیال کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں رشتوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ زمینی آسمانی بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس محفل کے انعقاد میں اس بستی کے لوگوں نے اور یہاں کے ہمارے علماء کرام مولانا حافظ صادق صاحب اور ان کے تمام رفقا نے جو محنتیں کی، اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو قبول فرما، سب کو تیری شان کے لائق بہتر صلہ دے، بہتر اجر دے۔ یا اللہ تو سب کی خدمات کو جانتا ہے مولا، اس بستی پہ کرم فرما، پوری دنیا اور بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں پہ کرم فرما، ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان عطا فرما۔ یا اللہ سب کو مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرما، حج مقبول و مبرور عطا فرما۔ میرے کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے عطا کرنا آتا ہے مولا، جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا فرما۔ ہزار تمناؤں کی تمنا یہ ہے مولا، تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ جب تک زندگی دے ایمان و سنیت پر دے، جب موت دے تو ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان علی رسول۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وحق لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ بھائی ہم چاہتے ہیں آپ سے مصافحہ کرنا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم نے تقریر اس لیے